بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں نیشنل موٹر پولیس کے موسٹ امپورٹنٹ سوالات، جن میں LDC، UDC، اسٹینوٹیپس، جونیئر پیٹرول آفیسرز اور اسسٹنٹ کے تمام کینڈیڈیٹ کے لیے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے میں ان تمام کینڈیڈیٹ کی پریشانیوں کو دور کروں جن کا ابھی تک رول نمبر سلپ نہیں آیا، اس کے بعد ہم نے پریپریشن کی طرف چلنا ہے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹ، خاص طور پر JPU کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ سر ہمارے رول نمبر سلپ ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے رول نمبر سلپ آ جائیں گے۔ تھوڑے سے تاخیر کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ایک طرف سے پیپر ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے ویسے بھی آپ کا 19 جولائی کو پیپر ہے، سو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گا۔ اور اگر آپ کے نمبر پر یا آپ کے Gmail میں SMS موصول ہوا ہو لیکن ابھی تک سلپ موصول نہیں ہوا، تب بھی آپ اس SMS کا پرنٹ نکال کر سینٹر لے جا کر آپ اپنا پیپر دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، میں نے سینٹر والوں سے خود رابطہ کیا ہے۔ سو اب امید ہے کہ آپ کی پریشانی اب سولو ہو گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنی پریپریشن کی طرف۔ کوسچن نمبر 1، ہائیسٹ ماؤنٹین پیک اینڈ راکی ماؤنٹینز، راکی پہاڑوں میں سب سے بلند پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ ماؤنٹ ایلبرٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے لارجسٹ واٹر فال ان دا ورلڈ، دنیا کی سب سے بڑی آبشارہ کون سا ہے؟ وکٹوریہ فالز اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ وکٹوریہ فال لوکیٹڈ ان، یعنی یہ کہاں پر ہے، تو یہ زمبابوے میں ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے ہائیسٹ ماؤنٹین از، دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ تو ماؤنٹ ایورسٹ پیک دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی ہے۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پیک لوکیٹڈ ان، یہ کہاں پر ہے، تو یہ نیپال میں ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے لانگسٹ ریور ان آسٹریلیا، آسٹریلیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ تو مرے ریور اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے ڈیپسٹ پارٹ آف دا اوکیان، سمندر کا سب سے گہرا حصہ کون سا ہے؟ تو چیلنجر ڈیپ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے لارجسٹ آئس لینڈ ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ تو گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ کوسچن نمبر 7 لانگسٹ بارڈر ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے لمبا بارڈر کون سا ہے؟ تو کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا بارڈر دنیا کا سب سے لمبا بارڈر ہے۔ کوسچن نمبر 8 لارجسٹ فریش واٹر لیک ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے میٹھے پانی کی بڑی جھیل ہے؟ تو لیک بیکل اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 9 ہے لارجسٹ رین فارسٹ ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے؟ تو ایمیزون رین فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے۔ کوسچن نمبر 10 ہے لانگسٹ ریور ان افریقہ، افریقہ کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے۔ میں یہ سوال مسلسل اپنی پریپریشن میں دے چکا ہوں تاکہ مجھے اب اندازہ ہو سکے کہ آپ کی کیا پریپریشن ہے۔ کوسچن نمبر 11 لانگسٹ لیونگ اینیمل آن ریکارڈ، ریکارڈ میں سب سے طویل اور زندہ جانور کون سا ہے؟ تو ٹورٹس اس کا کریکٹ آنسر ہے، یعنی کچھوا۔ کوسچن نمبر 13 فاسٹسٹ لینڈ اینیمل، زمین پر سب سے زیادہ تیز جانور ہے؟ تو چیتا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 14 ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ان نارتھ امریکہ، شمالی امریکہ کی بلند ترین پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ تو دینالی اس کا کریکٹ آنسر ہے، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ وہ دنیا کی سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے۔ کوسچن نمبر 15 ہے وین ڈیڈ پاکستان کنڈکٹ اٹس فرسٹ جنرل الیکشن، پاکستان نے اپنے پہلے عام انتخابات کرائے تھے 1970 میں کرائے تھے۔ کوسچن نمبر 16 ہے وہ فاؤنڈیڈ دا پاکستان مسلم لیگ ایف پارٹی، پاکستان مسلم لیگ فے پارٹی کے بانی کون تھے؟ تو پیر پگارا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 17 ہے وچ سٹی از دا کلچر ہب آف پاکستان، پاکستان کا ثقافتی مرکز شہر کون سا ہے؟ لاہور اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے برتھ پلیس سٹی آف پاکستان، پاکستان کا جے پیدائش شہر کون سا ہے؟ تب بھی لاہور اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سٹی آف گارڈنز باغوں کا شہر، تب بھی لاہور ہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ تینوں طریقوں سے یہ سوال آ سکتا ہے۔ کوسچن نمبر 18 ہے وہ واز دا فرسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ تو زاہد حسین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر تھے، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ کوسچن نمبر 19 ہے وچ سٹی از دا فائنینشیل ہب آف پاکستان، پاکستان کا مالیاتی شہر کون سا ہے؟ تو کراچی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 20 ہے وین ڈیڈ پاکستان کنڈکٹ اٹس فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ، پاکستان نے سب سے پہلے اپنا اٹامک تجربہ کیا تھا 28 مئی 1998 میں، اور اس دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے، لوکیٹڈ صوبہ بلوچستان ہے اور چاغی کا مقام ہے۔ کوسچن نمبر 21 وہ واز دا فرسٹ چیئرمین آف دا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، پاکستان اٹامک انرجی کے پہلے چیئرمین کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈاکٹر عبدالسلام تھے۔ کوسچن نمبر 23 ہے وہ فاؤنڈیڈ دا صوفی آرڈر ان پاکستان، پاکستان میں صوفی نظام کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو حضرت علی نے رکھی تھی۔ کوسچن نمبر 24 ہے وین ڈیڈ پاکستان بیکم اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن، پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا تھا؟ تو 30 ستمبر 1947 میں بنا تھا۔
क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बिकम द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले पहले पाकिस्तानी कौन थे? तो सर ज़फ़रुल्लाह खान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सिटी इज़ द ओल्डेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? तो मोजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर है। डियर कैंडिडेट, बाज़ किताबों में इसका करेक्ट आंसर मुल्तान तस्वुर किया जाता है। अगर ऑप्शन में मुल्तान और मोजोदड़ो हो तो सबसे पहले आपने मोजोदड़ो को ही टक लगाना है। अगर ऑप्शन में मोजोदड़ो का जिक्र ना हो फिर इसका करेक्ट आंसर मुल्तान होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड पाकिस्तान गेन मेंबरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम में रुकनीत हासिल की थी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम ए फेडरल रिपब्लिक। पाकिस्तान वफाकी जमहूरिया कब बना था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मलिक फिरोज खान पंजाब के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 30, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इसका जवाब आपने कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इवेंट अकॉर्ड एंड 656 ईस्वी। कौन सा वाक़या 656 ईस्वी में पेश आया? बैटल ऑफ द कैमल यानी ऊँट का मुकाबला। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम एंड 670 ईस्वी। 670 ईस्वी में मुसलमानों ने किस शहर की बुनियाद रखी थी? तो कोफा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो वाज द फाउंडर ऑफ द उमवी खिलाफत। उमवी खिलाफत के बानी कौन थे? मुआविया इब्न अबू सुफियान उमवी खिलाफत के बानी थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच बैटल वाज फाइट इन 680 ईस्वी। 680 ईस्वी में कौन सी जंग लड़ी गई थी? बैटल ऑफ करबला यानी करबला की जंग लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो वाज द लीडर ऑफ द अब्बासिड रिवोल्यूशन। अब्बासी इनकलाब का कायद कौन था? तो अबू मुस्लिम अब्बासी इनकलाब के कायद थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम एन 762 ईस्वी। 762 ईस्वी में मुसलमानों ने किस शहर की बुनियाद रखी थी? बगदाद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वो वाज द फाउंडर ऑफ द अब्बासिड खिलाफत। खिलाफत अब्बासिया के बानी कौन थे? अब्बास इब्न अली खिलाफत अब्बासिया के बानी थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम एन 969 ईस्वी। मुसलमानों ने 969 ईस्वी में किस शहर की बुनियाद रखी थी? तो काहिरा इसका करेक्ट आंसर है। डियर कैंडिडेट, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो सब्सक्राइब तो कर दें। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो वाज द फाउंडर ऑफ द फातिमिड खिलाफत। फातिमी खिलाफत के बानी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल महदी फातिमी खिलाफत के बानी थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वो वाज द फाउंडर ऑफ द अयूबुड डायनेस्टी। अयूबी ख़ानदान के बानी कौन थे? तो सलाहुद्दीन अयूबी ख़ानदान के बानी थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो वाज द लीडर ऑफ द मोल एम्पायर। मोल सल्तनत का रहनुमा कौन था? इसका जवाब आपने कमेंट में बताना है। डियर कैंडिडेट, ये थे नेशनल मोटर पुलिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जिनमें जनरल नॉलेज के सवाल भी शामिल थे और इस्लामिक सवाल भी शामिल थे। अब हमने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है। बहुत से कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन करवा दें। तो मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि डियर कैंडिडेट, आपसे जो 14 MCQs इंग्लिश में पूछे जाते हैं वो खास तौर पर ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह हो गए, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गए। इसी से रिलेटेड आपसे 5-6 MCQs, इसके साथ साथ आपसे 5-6 MCQs सिनोनिम हो गए, जिनमें खास तौर पर एंटोनिम हो गए, वर्ड विद ऑपोजिटिव मीनिंग्स वगैरह हो गए, और इसके साथ साथ डिफिकल्ट वाक्य बोल रही हो गया, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गए। इसी से रिलेटेड आपसे 14 MCQs लिए जाते हैं। डियर कैंडिडेट, एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश ग्रामर का जो दायरा कार होता है वो लामहदूद होता है। अगर मैं कहूँ कि आपके ये वाले MCQs आएंगे, आप इनकी प्रिपरेशन करें, ये सरासर आपसे नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो आपको अपने तरफ से सवाल दे देते हैं कि भाई ये वाला सिनोनिम है, आपने इसकी सिमिलर करनी है, ये वाला वर्ड एंटोनिम है, आपने इसकी ऑपोजिटिव करनी है, ये वाला सेंटेंस एक्टिव वाइज है, आपने इसकी पैसिव वाइज करनी है। बजाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट किए आप बाकी मतलब के सब्जेक्ट्स को फोकस करें। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपका ग्रामर सही है, फिर आपके लिए वो MCQ सोल्व करना मुश्किल नहीं है। सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। डियर कैंडिडेट, मैं मुसलसल अपने वीडियोज़ में कहता आ रहा हूँ, हालांकि आपके पेपर शुरू भी नहीं हुए थे, मैं कहता आ रहा था कि जितने भी पाकिस्तान की मोटरवे हैं आपने इनकी लैंग्वेज और रूट याद कर लेनी है। हालांकि
حالانکہ آج کا پیپر یا کل والا پیپر آپ دیکھ لیں تو اسی سے آپ کے 4-5 MCQs آ رہے ہیں. سو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آئی تھنک 16 موٹر وے ہیں, آپ نے ان تمام کی روٹ اور لینگتھ یاد کر لینی ہے. یہ والے سوال موسٹ امپورٹنٹ ہیں. اور آخر میں خاص طور پر LDC, UDC اور JPO کے کینڈیڈیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیپر چل رہے ہیں آپ نے ان کی بھی پریپریشن کرنی ہے. جو پاسٹ پیپر ہیں, فوٹوگرافر کا جو پیپر ہو گیا, آئی تھنک پیرامیڈیکل سٹاف کا پیپر ہو گیا, آپ نے ان کی بھی پریپریشن کرنی ہے. انشاءاللہ 10-15 MCQs اسی سے بھی آپ کے پیپر میں موسٹلی پوچھے جا رہے ہیں. حالانکہ میں نے فوٹوگرافر کا پیپر دیکھا اور پیرامیڈیکل سٹاف کا پیپر دیکھا تو اس میں 4-5 MCQs ایک دوسرے سے میچ ہو رہے تھے. سو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ یہ جو پیپر چل رہے ہیں ان کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے. اور آخر میں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل جبل نور ایجوکیشن کو سبسکرائب لازمی کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.